میدان بدر جب سجا تھا نا، جب تنگ آ گئے تھے، مسلمانوں کے اوپر جینا حرام کر دیا، ایک وہ وقت بھی آیا کہ سرکار کو قتل کرنے کا منصوبہ، تلواریں لے کے کھڑے ہیں۔ اور جب ہجرت کی گئی، پہلے ہجرت حبشہ جب ہوئی، اس کے بھی پیچھے پیچھے کہیں مسلمانوں کو قرار نہ آئے، کہیں مسلمان ابھر کر سامنے نہ آئے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ اور میدان بدر ذرا عقل مانتی ہے، کہاں 313، نہ گھوڑوں کی تعداد، نہ اسلحہ ہے، نہ زریں ہیں، نہ ڈھال ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک طرف 1000، ایک طرف 313۔ 1000 کا مدار اپنے اسلحے پہ، 1000 کا مدار اپنی دولت پہ، 1000 کا مدار اپنی طاقت پہ، 1000 کا مدار اپنے اوپر کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وسائل کے اوپر بھروسہ۔ 313 کا مسبب الاسباب کے اوپر بھروسہ، حضور تاجدار کائنات کے اوپر بھروسہ، اور جن کا بھروسہ حضور کے اوپر ہوا اور رب نے ایسا نوازا، ایسا عروج بخشا، ایسی فتح عطا کی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ آج تک ایسا نظارہ چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا کہ 313 پیچھے ہیں، 1000 آگے لگ کے بھاگ رہا ہے۔ یہ چیز عقل سے باہر ہے۔ آقا کے معجزات عقل سے باہر، آقا کا مقام عقل کے پیمانے پر نہ تولا جا سکے۔ آقا کا تصرف، آقا کا اختیار، آقا کا نوازا جانا، آقا کا جوڑیاں بننا، آقا کا فتح عطا کرنا، ارے یہ ایسی چیز ہے جو عقل سے باہر ہے۔ مقام مصطفیٰ کو اپنے عقل کے پیمانوں میں کبھی تولنے کی کوشش نہ کرنا، اپنے اوپر کبھی گمان نہ کرنا، نہ آقا کو اپنے اوپر گمان کرنا، نہ صحابہ کو اپنے اوپر گمان کرنا۔ جن کا صاحب اتنا باکمال ہو، عرش کا راہی ہو، لامکان پہ جاتا ہو، ادھر بیٹھتا ہو، ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں قد کان لکم آیا فی فئتین، تمہارے لیے ان دو لشکروں میں ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانی۔ آیا، قد کان لکم آیا فی فئتین التقطا، یہ جو دو گروہ، یہ جو دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ نشانی، صفا اور مروہ بھی نشانی، صفا اور مروہ بھی نشانی۔ جہاں پہ کسی برگزیدہ کے قدم لگ جائیں وہ نشانی ہو جاتی ہے۔ کسی کے قدم لگے ایسی نشانی بنی کہ جب تک صحیح نہ ہو عمرہ نہ ہو۔ نشانی اللہ کی شاہد، قد کان لکم آیا فی فئتین التقطا، ان دو گروہوں کا ٹکرانا ان میں آپ کے لیے نشانی ہے۔ فئتن، ایک گروہ کون سا تھا؟ تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے آیا تھا، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آیا تھا۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسروں کے ساتھ ہوا کیا؟ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، تھے 1000، ہوا کیا؟ کرم اس کو کہتے ہیں، عطا اس کو کہتے ہیں، نوازش اس کو کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ یراؤنہم، جب مسلمانوں کو دیکھتے، مثلیہم رأی العین، اپنے سے دگنا دکھائی دیتے۔ 313 نہ نظر آتے، وہ 2000 نظر آتے، انہیں 313 نہ دکھائی دیتے۔
جب ان کی نگاہیں ان پر پڑتی، جب وہ انہیں دیکھتے تو انہیں دگنا دکھائی دیتے، ان کی آنکھوں کو کچھ نظر آئے۔ محمد مصطفیٰ جسے جو چاہے دکھا دے، محمد مصطفیٰ جسے چاہے دکھا دے۔ 313 دکھنے میں 2000 نظر آئے، اور جب دیکھا تو رعب چھا گیا، اسلحہ بھول گیا، تیر بھول گئے، نیزے بھول گئے، ہر شے بھول گئے۔ ہم تھوڑے ہیں، یہ زیادہ ہیں۔ جدھر اللہ کا حبیب ہو وہ زیادہ ہوتے ہیں، جدھر اللہ کا حبیب ہو وہاں کوثر ہوتی ہے، وہاں کثرت ہوتی ہے، وہاں عطا کی کثرت ہوتی ہے، رحمت کی کثرت ہوتی ہے، کرم کی کثرت ہوتی ہے، نوازش کی کثرت ہوتی ہے، کیونکہ ہر کرم ان کی وجہ سے، ہر کرم ان کی عطا سے، ہر کرم ان کی سخا سے۔ اور جب وہ دیکھتے تو انہیں وہ دگنا نظر آتا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے طاقت دے دیتا ہے۔ گھمنڈ اتنا تھا، میدان بدر کا سجدہ ہے، پہلے انفرادی لڑائی ہوتی ہے نا، جب ادھر سے کافروں کا سردار عتبہ بن ربیعہ آتا ہے، شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید، بہت بڑے جنگجو، بہت بڑے پہلوان۔ آؤ ہمارے مقابلے میں کون آتا ہے؟ ادھر روزے رکھے ہوئے ہیں، ادھر روزے رکھے ہوئے ہیں، فاقے سے ہیں، پیاس سے ہیں، لیکن ساتھ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ انہیں اعتماد اپنے اسلحے کے اوپر نہیں، اعتماد نیزوں کے اوپر نہیں، اعتماد گھوڑوں کے اوپر نہیں، اعتماد باقی اشیاء کے اوپر نہیں، فقط اعتماد ذات مصطفیٰ پر ہے۔ ارے خدا کو تو دیکھا نہ تھا، دیکھا تھا محمد مصطفیٰ کو، ان کے اوپر اتنا یقین کامل تھا کہ آقا نے کہا تم نکلو، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ وعدہ مصطفیٰ کا ہے، یہ وعدہ محمد مصطفیٰ کا ہے، ناکام نہیں آؤ گے۔ یہ نہ دیکھو وہ ہزار ہیں، یہ دیکھو ادھر تاجدار کائنات ہیں، ادھر فخر کائنات ہیں، ادھر مختار ہیں ہر چیز کے۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید، بہت بڑے پہلوان، بہت بڑے جنگی، ساز و سامان کے ساتھ، فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ نکلتے ہیں۔ آؤ ہمارے مقابلے میں مسلمانوں، ہے کیا تمہارے پاس؟ کمزور جسم، نحیف جسم، روزہ رکھ رکھ کے کمزوری، کھانے کو رزق نہیں ملتا، کبھی ہجرت کر کے ادھر سے ادھر جاتے ہو، کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ جدید قسم کے نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ہم مکمل تیار ہیں، آؤ مقابلے میں۔ اور آپ کے مقابلے میں 3 انصاری جوان آتے ہیں مدینہ طیبہ کے، اور دیکھیں گھمنڈ کتنا تھا۔ لڑائی کرنے سے پہلے پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ ہم مدینہ کے فلاں قبیلے سے ہیں، ہم نصارہ میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم چھوٹے قبیلے سے ہو، تمہارے ساتھ نہیں لڑنا، ہم نے تو ان کے ساتھ لڑنا ہے جو ادھر سے گئے ہیں۔ اور پھر بڑا قبیلہ کس کا تھا؟ بڑی شان کس کی تھی؟ بڑی برادری کس کی تھی؟ بڑا کرم کس کے اوپر تھا؟ بڑا فضل کس کے اوپر تھا؟ حضور تاجدار کائنات نے کہا آؤ میرے اپنے آؤ اب۔ پھر سب سے پہلے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء میدان میں آتے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات کہتے ہیں چچا جان آ جائیں میدان میں، آپ میرے اپنے ہیں، آپ آقا کے جگر سے جڑے ہوئے ہیں، آقا کے دل سے جڑے ہوئے ہیں، آقا کی روح کے ساتھ جڑے ہیں۔
اے میرے چچا جان سیدنا امیر حمزہ آ جائیے. آپ میدان میں آتے ہیں, مقابلے میں شیبہ آتا ہے, اور ادھر دست مصطفیٰ کی عطا ہے, ادھر فیض ہی فیض ہے, کرم ہی کرم ہے. ادھر بھروسہ نیزوں کے اوپر ہے, بھروسہ مہارت کے اوپر ہے, بھروسہ تعداد کے اوپر ہے, ادھر بھروسہ خدا کے اوپر ہے, پھر مصطفیٰ کے اوپر ہے. سیدنا امیر حمزہ آتے ہیں, پتہ نہیں چلتا شیبہ کب دیر ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کب واصل جہنم ہو جاتا ہے. اور ادھر سے عتبہ بن ربیعہ دوسرا جنگجو آتا ہے, اس کے مقابلے میں حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ شیر آتے ہیں, محمد مصطفیٰ کے شیر. آپ چونکہ عمر رسیدہ تھے تھوڑے, اس کے باوجود اس کا کام تمام کر دیا, لیکن چونکہ گاؤں لگ گئے تھے, ٹانگوں کے اوپر گاؤں لگ گئے تھے, عمر رسیدہ تھے, عمر کو نہیں دیکھا, حکم خدا کو دیکھا, چاہتے مصطفیٰ کو دیکھا, اور گئے واصل جہنم کیا, پھر آقا کی بارگاہ میں گئے اور وہیں پر جام شہادت نوش کر گئے. اور تیسرے نمبر پر سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, ادھر سے وہ آتے ہیں پروردائے مصطفیٰ, عطائے مصطفیٰ, فیضان ولایت لے کر, شیر خدا کا لقب لے کر, حیدر کرار بن کے. پھر جب آتے ہیں ادھر سے ولید آتا ہے, ادھر سے حیدر کی ضرب پڑتی ہے, کچھ نہیں بچتا, سب خاک ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے. مولا علی کا بار, اس کے سامنے ہر چیز بیکار, ہر تیر بیکار, ہر نیزہ بیکار. ابھی تو انفرادی جنگ تھی, ابھی تو بات فردن فردن تھی. اور دیکھیں کہ اس کے بعد دو صحابہ تھے, حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف, آپ ان کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں سرکار ہمیں بتائیں تو صحیح ابو جہل ہے کون سا, ابو جہل کون سا ہے؟ ابھی عمر چھوٹی ہے, عمر چھوٹی ہے, ایمان بڑا ہے, عمر چھوٹی ہے, عقیدت بڑی ہے, عمر چھوٹی ہے, عشق بڑا ہے. آج نظر آ جائے, اس وقت تک اس کے جسم سے جدا نہیں ہوں گے جب تک جسے مرنے کی جلدی ہے وہ نہیں چلا جاتا, اس وقت تک ہم نے نہیں چھوڑنا اسے. اس کے ارد گرد بھی محافظ تھے, ابو جہل کے ارد گرد محافظ تھے, ادھر بھی نیزہ بردار, ادھر تلوار والے, تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوئے. وہ دکھائی دیتا ہے ملعون, نظر آ رہا ہے, وہ دکھائی دے رہا ہے. یہ ہے وہ جو آپ کے آقا کا گستاخ ہے, بے ادب ہے. پھر لب کے اس طرف, پھر نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, لب کے اس طرف. ابو جہل کا کام تمام کر دیا, اور اس دوران حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا, حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا. بازو نیچے دیکھ کر الگ کر لیا ایک ہی ہاتھ سے, ایک ہی ہاتھ سے جنگ ہو رہی ہے. اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ہاتھ کٹ جاتا ہے, ہاتھ کٹ کے زمین پہ, ہاتھ کی فکر نہیں, بازو کی فکر نہیں, خون کی فکر نہیں. یہ کیسی مخلوق ہے, یہ کیسی عطا ہے, یہ کیسے لوگ ہیں, اپنے خون کا پتہ ہی نہیں.
بس یہ پتا ہے گستاخ رسول بچنا نہیں چاہیے، بے ادب رسول بچنا نہیں چاہیے۔ جو آقا کی شان میں گستاخی کرے اسے نہ چھوڑو، اسے واصل جہنم کر دو، اپنا کچھ رہے نہ رہے وہ نہ رہے۔ اور دیکھیں حدیث مبارکہ میں سرکار نے پہلے دن بتا دیا، علم مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے والوں، قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا آیا کہیں، آقا نے بتایا یہ جو جگہ ہے نا یہاں پر عتبہ گرے گا، یہاں پر شیبہ گرے گا، یہاں پر ولید گرے گا، یہاں پر ابو جہل گرے گا، اور ہر جگہ جو آقا نے بتائی وہ وہیں پر واصل جہنم ہوئے، ہر جگہ جو بتائی وہ وہیں پر واصل جہنم ہوئے۔ اور دیکھیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ختم ہوتی ہے نا تو اپنا بازو لے کر آقا کے پاس، اپنا بازو لے کر آقا کے پاس، کیسا عقیدہ تھا صحابہ کا؟ کبھی سنا ہے بازو جوڑتے دیکھا ہے؟ کسی سرجن کے پاس جانا چاہیے، ان کے تو سرجن بھی وہی، ان کے تو طبیب بھی وہی، ان کے تو سارا کچھ وہی، وہ بازو لے کر جاتے، وہ ہاتھ لے کر جاتے، آقا یہ بازو کٹ گیا ہے، آقا یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، قربان جائیں واری واری جائیں ایسی معصومیت پر، ایسے بچپن پر، ایسی امید پر، ایسی طلب پر کہ آقا یہ بازو کٹ گیا ہے، آقا یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، ہمارے طبیب تو آپ ہیں، ہمیں تو ہر چیز آپ نے دینی ہے، اور آقا اپنا لواب دان لگائیں، بازو بھی جڑ جائے ہاتھ بھی جڑ جائے۔ بات طلب کی ہے۔ اور دیکھیں کہ سرکار کے آنسوؤں نے اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح دلائی۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم وانی ممدکم۔ استستغیثون ربکم، جب آپ اپنے رب سے التجا کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے آپ کی سن لی۔ دیکھیں صحابہ 313 سرکار کے لیے باقاعدہ ایک عریش بنایا گیا تھا، ایک چھپر بنایا گیا تھا، اس کے ارد گرد صحابہ مامور تھے کہ کہیں آقا کو کوئی چوٹ نہ آئے، کہیں سرکار کو کوئی چوٹ نہ آئے۔ اور آقا کے محافظوں میں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے 7 سال، ادھر جنگ شروع ہونے والی ہے، ادھر آقا کے آنسو چل رہے ہیں، مصلی کے اوپر ہیں، اللہ سے بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا آج اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ محبت بری بات تھی، مولا تیرا وعدہ ہے تو فرشتوں سے مدد کرے گا، مولا یہ تیرا وعدہ ہے، آج اپنے وعدے کو پورا کر۔ اور روئے جا رہے ہیں، زاروں قطار روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، التجا کیے جا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر گلے لگاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، خود بھی روتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ تو آسمانی وعدہ تھا نا کہ فرشتے آئیں گے پے در پے، وَأَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ جب آپ اپنے رب سے التجا کر رہے تھے تو اللہ نے آپ کی سن لی، اور ہم نے آپ کی مدد کی۔ 1000 فرشتوں پے در پے آتے تھے، پہلے 1000 فرشتہ، صحابہ نے کہا اور ہونے چاہیے، سرکار نے کر دی 3000، ابھی کم ہے اور ہونے چاہیے 5000 فرشتے۔ اور حضور تاجدار کائنات سیدنا صدیق اکبر کو کہتے ہیں، اے صدیق اکبر خوشخبری ہو، سیدنا جبریل امین آ گئے ہیں، زرد امامہ پہنا ہوا ہے، گھوڑے کے اوپر آئے ہیں، گرد آلود ہو چکا ہے گھوڑا،
کبھی سنا ہے فرشتوں کو جنگ کرتے ہوئے؟ فرشتے تو جنگ کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. فرشتے جنگیں تو نہیں لڑتے. فرشتے نہ مارتے ہیں نہ مرتے ہیں. یہ کب مارتے ہیں؟ یہ کب مارتے ہیں؟ جب چاہت مصطفیٰ ہوتی ہے. اللہ نے حکم دیا یہ تمہارا کام نہیں ہے، چونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ مولا فرشتوں کو بھیج، جاؤ جیسا میرا حبیب چاہے گا ویسا ہی ہوگا، جیسا میرا مصطفیٰ چاہے گا. وہ مختار ہیں. فرشتے آ کے لڑے اور بے شمار صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے تلوار اٹھائی، ابھی مارنے لگے ہیں، کافر پہلے ہی مرا پڑا ہے. تو ان کے تذکرے سے دل کی تاریکی دور ہوتی ہے، دل کا اندھیرا دور ہوتا ہے.